میری ماں بہنوں، آپ سے بھی شکایت ہے، آج آپ کو اللہ نے بہت ساری سہولتوں سے نوازا ہے۔ نبی کے دور میں گیس کا چولہا تو نہیں تھا، نبی کے دور میں فریز اور واشنگ مشین تو نہیں تھی، نبی کے دور میں بچے بھی پالے جاتے تھے، کھانا بھی بنایا جاتا تھا اور سارے کام ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ عورتیں نماز بھی پڑھا کرتی تھیں، نماز سے کوئی غفلت نہیں تھی۔ آج کتنی عورتیں ہیں جلسے میں سب سے پہلے جائیں گی لیکن نماز سے دور ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا تو جنت میں جانا بہت آسان ہے، آپ کو تو بہت آسان طریقہ بتا دیا اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کا۔ آپ 4 کام کر لیجئے، جنت کے سارے گیٹ آپ کے لیے کھل جائیں۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب الجنة شات۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت 4 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ان کے مال کی کتنی زکوٰۃ ہوئی، ان کے پاس جو سونا ہے، جو چاندی ہے، ان کے کھیتوں میں جو پیداوار ہوتی ہے کتنی زکوٰۃ ان کو دینا ہے، ان کا صحیح کیلکولیشن بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کسی عالم سے کانٹیکٹ کرو اور پوچھو مولوی صاحب میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے اور زکوٰۃ دو میرے پیارے ساتھی۔ آج یہ مدرسے چلانے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ آج تقریر کرنے والے علماء سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب چندہ کے لیے اپیل کر دیجئے۔ کیوں یہ اپیل کرنی پڑتی ہے میرے پیارے ساتھی؟ کہ آپ کو آنکھیں نہیں ہیں، کہ آپ کے پاس دل اور دماغ نہیں ہے؟ یہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ آپ کی زکوٰۃ سے چلیں گے، آپ کی خیرات سے چلیں گے۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں ساؤتھ انڈیا میں تھا، تراویح کے بعد تفسیر کا درس ہوتا تھا۔ اسی بہار کے اور بنگال کے بہت سارے علماء وہاں پہنچے اور میں نے دیکھا بیچارے دن بھر چندہ کر رہے ہیں۔ کسی مسجد میں بڑی محنت کے بعد 500 روپیہ ہو رہا ہے، کسی مسجد میں 200 روپیہ ہو رہا ہے، 1000 1200 1500 روپے کے چندے کے لیے کہاں سے سفر کر کے ساؤتھ انڈیا میں پہنچے۔ آپ سوچئے یہ مدرسے کتنی مشکل سے چل رہے ہیں، جلسے والے کتنے پریشان ہوتے ہیں جو مدرسوں کے چندے کے لیے جلسہ کراتے ہیں، ان کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے، ان کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ادارہ بھی چلانا ہے، اور جلسہ اگر ہمارا کامیاب نہیں ہوا، ادارے کو تعاون نہیں ملا تو ہم ادارے کو سال بھر کیسے چلائیں گے۔ کتنے بیچارے ٹیچر ہیں، ان کو پرائیویٹ ٹیچر ہیں، ان کی تنخواہیں دینے کے لیے مدرسے کی باڈی کہتی ہے، مدرسے کا مینجمنٹ کہتا جائیے آپ چندہ کر کے لائیے تب آپ کو سیلری ملے گی۔ شرم آنی چاہیے، ہمیں چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے اکثر ٹیچرز، ان کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں ہے، بیوی سے دور، بچوں سے دور۔ آپ عید منائے بچوں کے ساتھ، آپ بقرعید منائے بچوں کے ساتھ، آپ رمضان گزارے بچوں کے ساتھ۔ وہ مدرسے میں پڑھانے والا مولوی بیچارہ رمضان کا 1 مہینہ اس کو ملتا ہے چھٹی کا، وہ بھی چندہ کر رہا ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کا پریوار نہیں ہے۔ آپ تراویح پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، وہ بیچارہ رات بھر دن بھر اپنے مدرسے کے لیے رسید لے کے گھومیں۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے واسطے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو اپنے لوکل، اپنے علاقے کے اداروں کو ترجیح دو میرے پیارے ساتھی۔ اور میں جانتا ہوں سیمانچل میں لوگ کہتے ہیں بہت غریب علاقہ ہے، بہت پچھڑا علاقہ ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا بھی پچھڑا علاقہ ہے، جب اپنے شوق پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے نہیں رہتے۔ 50 لاکھ کی گاڑی سے چلنے والے آپ کے کٹیہار اور سیمانچل میں کم لوگ نہیں ہیں، 1 کروڑ کا مکان بنانے والے کم لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ آپ کے علاقے میں موجود ہیں۔ مگر جب دین کے نام پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ اپنے مال کی صحیح طریقے سے نکالو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب آپ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو بارش بند ہو جائے گی، سوکھا پڑ جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مَا لَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ جب آسمان سے جب زکوٰۃ دینا لوگ بند کر دیں تو آسمان سے بارش ہونا بند ہو جاتی ہے۔
بارش بند ہو جاتی ہے. اگر یہ بے زبان جانور نہ ہو تو اللہ آسمان سے بارش بھی نازل نہیں فرمائے. زکات نکالو میرے پیارے ساتھیو اپنے مال. ان مدرسوں میں دو زکات, ان یتیم بچوں کو زکات دو, ان غریب بچوں کو زکات دو. آپ کی زکات کے یہ حقدار ہیں میرے پیارے ساتھیو. زکات اگر آپ اپنے مال کی نہیں نکالیں گے, میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ کے گلے کا ہار, آپ کے کانوں کی ایئر رنگ, آپ کے ناک کی نتھیا, آپ کے گلے کا پٹا, آپ کے ہاتھ کا کنگن, یہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اگر آپ اس کے مال کی زکات نہیں نکالیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے ہیں, فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. یوم تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اسی زیور سے ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا, ان کی پیشانی کو داغا جائے گا, ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, اے زکات میں چوری کرنے والو, یہ تمہارا وہی مال ہے جس کی تم نے زکات نہیں نکالی تھی. زکات نکالو میرے ساتھ. کھیتی کرتے ہو, اس کا بھی مسئلہ علماء سے پوچھ لو. اناج میں کتنی زکات ہے, پھلوں میں زکات کا کیا مسئلہ ہے, علماء سے پوچھو. اور جتنی زکات بنتی ہے اتنی زکات اللہ کی راہ میں نکالو, تبھی تمہارا اناج پاک ہوگا, تبھی تمہارے کھیتوں کی پیداوار پاک ہوگی. اس کے بعد فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور میرے مومن بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, رسول کی اطاعت کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کا. نعرے لگا لینے سے, بینر لگا لینے سے, بائک پر جھنڈا لگا لینے سے محبت نہیں ثابت ہوتی میرے ساتھی. آپ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں معاف کیجئے گا, چونکہ شیرزابادی علاقہ ہے, 99% اہل حدیث لوگ ہیں, مگر ایک چیز کی کمی ہے ہمارے. شادی ہو رہی ہے, باقاعدہ جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. شادی ہو رہی ہے, باقاعدہ بارات نکل رہی ہے. شادی ہو رہی ہے, منگنی کی رسم ہو رہی ہے. شادی ہو رہی ہے, ہلدی کی رسم ہو رہی ہے. کیوں؟ کیا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. پھر کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, نام نوٹ کر لو, مغیرہ بن شعبہ. ابھی ہمارے بہن کو بیٹا ہوا ہے, بہن کا فون آیا, بھائی کچھ اچھا سا نام بتا دو. میں نے صحابہ کے نام بتا دیے, تو پھر بہن کا فون آیا تو بڑے پرانے نام لگ رہے ہیں. لوگوں کو نئے نام چاہیے. آپ کے بہار میں آتا ہوں, کسی کا نام پوچھتا ہوں, نام کیا ہے؟ نعیم ال, رحیم ال. عجیب نام ہے بھائی. کسی کا نام ببلو, پنٹو, گڈو. یہ نام لوگ رکھتے ہیں بچوں کا. صحابہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھو, کتنا پیارا نام ہے. مغیرہ, بچے کا نام مغیرہ رکھو. آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہو, مغیرہ نام رکھو. مغیرہ بن شعبہ صحابی ہیں, انہوں نے شادی طے ہوئی, رشتہ لگا, نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی میں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کیا ہوا؟ انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی دیکھا نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو, رشتہ طے ہوا ہے, شادی ہونے والی ہے, شادی کے پہلے ایک بار لڑکی کو دیکھ لو. نبی نے ایک بار لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب کہ اس دور میں جب لڑکیاں گھر سے نکلتی تھیں تو پردے میں نکلتی تھی, نقاب میں نکلتی تھیں. شادی کے پہلے کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا. میرے پیارے بھائیو, آج آپ کی جوان لڑکیاں بغیر پردے کے, بغیر چہرے کو کور کیے ہوئے اور سج سنور کر کے, میک اپ کر کے اگر نکل رہی ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے یہ کتنی غلط بات ہے. کہا ہے اللہ کے نبی رشتہ تو میں نے بھیج دیا ہے, لڑکی کو میں نے دیکھا نہیں ہے. کہا جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو. حضرت مغیرہ اپنی ہونے والی سسرال پہنچے, اپنے ہونے والے سسر اور ساس سے ملاقات کی. کہا دیکھو
میں کوئی غلط نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے نبی نے پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے، میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ او لوگوں ذرا غور کرو، اس زمانے کا سماج کیسا تھا، اس زمانے کی سوسائٹی کیسی تھی۔ ان کو معلوم ہے یہ میرا ہونے والا داماد ہے، لیکن شادی نہیں ہوئی ہے اور لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو یہ بہت برا لگا کہ لڑکا ہماری بیٹی کو دیکھنا کیوں چاہتا ہے۔ ان کے لیے یہ بات بہت غلط تھی کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو ہماری لڑکی کو دیکھنا کیوں چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں بائک پہ بٹھا کے پورے گاؤں کی سیر کراتا ہے کون؟ بھائی اپنی بہن کی، باپ اپنی بیٹی کی، شوہر اپنی بیوی کی، پورے گاؤں کو درشن کراتا ہے۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے میرے ساتھ؟ یہ دیوسیت ہے، یہ بے غیرتی ہے، اور اس کو ختم کرو میرے پیارے ساتھی۔ با غیرت بنو، با حیا بنو، بے حیا مت بنو میرے ساتھی۔ لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیکھنے دیں گے، شادی ابھی ہوئی تھوڑی، ابھی تو رشتہ لگا ہے۔ حضرت مغیرہ پلٹ کر کے واپس جانے لگے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سننا، مغیرہ بن شعبہ واپس جانے لگے۔ لڑکی اندر پردے میں سن رہی تھی ساری بات۔ لڑکی پردے سے بولی اے مغیرہ، اے میرے ہونے والے شوہر، مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ کی مرضی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ مجھ کو دیکھیں، مگر آپ اللہ کے رسول کی اجازت لے کر کے آئے ہیں، اگر آپ واقعی میں سچ بول رہے ہیں فانظرنی، تو میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں، ایک نظر مجھ کو دیکھ لیجیے۔ اس لیے نہیں کہ میں چاہتی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اجازت ہے۔ اے مغیرہ بن شعبہ، آپ ایک نظر مجھ کو دیکھ لیجئے، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ پتہ یہ چلا شادی کے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک بار دیکھ سکتا ہے، یہاں تو بغیر شادی کے ویڈیو کال پر بات ہو رہی ہے، یا رات میں جیو پر جیو ٹو جیو بات ہو رہی ہے، اور اب تو ساری کمپنیوں نے انلمیٹڈ کال دے دیا ہے۔ اب رات میں کوئی ایئر فون لگا کے ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ایئر پوڈ لگا کے ادھر گھوم رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ غور کیجئے، اپنی منگیتر سے بھی آپ بلا ضرورت بات نہیں کریں گے، جب تک نکاح نہیں ہوا ہے وہ غیر محرم ہے۔ شریعت نے ایک بار لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، بار بار فوٹو مانگنا، ویڈیو کال کرنا، فیس بک پہ چیٹنگ کرنا، یہ اپنی منگیتر سے مناسب نہیں، جس سے رشتہ طے ہو رہا ہے، جس سے شادی ہونے والی ہے، تو کسی غیر لڑکی سے اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے ساتھیوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ لڑکی آئی پردے کے باہر، انہوں نے ایک نظر دیکھا، لڑکی پسند آئی، شادی ہوئی، اور دونوں میاں بیوی بہت محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے مرنی کا معاملہ ہو، چاہے پیدائش کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان والوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے وہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ پہلا کام کرنا ہے، تمام مومنوں کو آپس میں ایک بننا ہے، ذرا سی بات پہ لڑو نہیں، جھگڑا نہ کرو، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھو، آپس میں ایک بن کر کے رہو، ایک مٹھی کی طرح مضبوط بن کے رہو۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دینا ہے۔ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، ہم لوگ پٹنہ سے کٹیہار آتے ہیں، 4-5 جگہ پولیس والے روکتے ہیں، ملا جی کہاں جا رہے ہو؟ کٹیہار جا رہا ہوں، جلسے میں جا رہا ہوں۔ چلو ڈگی کھولو، چلو بیگ کھولو۔ وہ کیوں چیک کر رہے ہیں؟ کہیں نوٹ تو لے کے نہیں جا رہا ہے، نوٹ کے بدلے ووٹ تو نہیں خریدا اور بیچا جا رہا ہے۔ سرکار کی نظر میں، الیکشن کمیشن کی نظر میں، اگر الیکشن کے موقع پر پیسہ بانٹا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی نظر میں بھی یہ غیر قانونی ہے، اسلام کی نظر میں بھی یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے۔ آپ ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو ایماندار بن کے دکھائیے، آپ بے ایمانوں کو کبھی سپورٹ مت کیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، آپ نیکی کا حکم دیجئے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے کا کام کیجیے۔
اب تو صاحب جلسوں پر بھی آواز اٹھنے لگی ہے، یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں، یہ علماء کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ علاقے کے علماء کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کے آپ یو پی سے کسی کو کیوں بلا رہے، بنارس سے کسی کو کیوں بلا رہے؟ یہ اگر اس طریقے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اب یہ چھوٹی موٹی جو برائی کو برائی کہنے کی جو بات ہو رہی ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تھوڑا بہت جو کام ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میرے ساتھیو، یہ جلسے اگر ہو رہے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح کیجئے، مگر جلسے ہونے چاہیے۔ سماج کا وہ مسلمان جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اس جلسے میں آتا ہے، آپ یقین کریں کتنے لوگ جلسے میں آتے ہیں، تقریر سن کے ان کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ میں ساؤتھ انڈیا گیا، ایک سموسہ بیچنے والا میرے پاس آیا، مولانا آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں۔ غریب آدمی سموسہ بیچنے والا گلے ملا مجھ سے، کہا مولانا صاحب آپ کی تقریر بہت سنتا ہوں یوٹیوب پر، آج پہلی بار آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا مولانا میں 5 ٹائم کا نمازی بنا ہوں آپ کی تقریر سن کر، میں قرآن و حدیث سے دور تھا، بدعتی تھا، آپ کی تقریر سن کر کے قرآن و حدیث پہ چلنے لگا۔ پھر اس نے بڑے پیار سے 50 کا ایک نوٹ نکالا، مجھے دینے لگا۔ مجھے لینے میں تھوڑی شرم آئی، غریب آدمی ہے بیچارہ، 50 روپیہ دے رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اور بھی علماء تھے، انہوں نے کہا مولانا غریب آدمی ہے، اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، لے لیجئے۔ اس غریب کا 50 روپیہ شاید بہت بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے 50 لاکھ سے بھی زیادہ رہا ہو۔ میرے پیارے ساتھیو، آج علماء سے اگر محبت لوگ کرتے ہیں تو آپ تانا نہ ماریے۔ ان جلسوں میں اگر آپ چند پیسے دیتے ہیں اور یہ مجلسیں جم رہی ہیں اور لوگ 2-2 3-3 گھنٹہ بیٹھ کے تقریریں سن رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آرکیسٹرا سننے والے، گانا سننے والے اور حرام چیزوں کو دیکھنے والے کروڑوں لوگ ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کے اس پنڈال کے نیچے اپنا ٹائم دے رہے ہیں، سمے دے رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سن رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے میرے پیارے ساتھی۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو اتنا کام کر لے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، رحم کرے گا، وہ اللہ کی دیا کے پاتر ہوں گے، اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ تو مسلمانوں، اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو یہ ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں آپس میں بھائی بھائی بننا پڑے گا، ہمیں نیکی کا حکم دینا پڑے گا، ہمیں برائی سے روکنا پڑے گا، ہمیں نماز قائم کرنی پڑے گی، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اب آخر میں تقریر ختم کرنے سے پہلے، چونکہ ہمارے پاس ایک پرچی یہ بھی آئی ہے کہ مولانا صاحب تھوڑا سا چندہ بھی کرنے کی زحمت کریں۔ اب ہر جلسے میں لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ عبدالغفار صاحب بھی چندہ کرنے لگے ہیں، تو اب لوگ ہم کو پرچی تھما دیتے، چندہ بھی آپ کرا دیجیے۔ تو میں جاتے جاتے، چونکہ 1:30 بجے مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور گھڑی کی سوئی 1:30 بجنے والی ہے، بڑی مجبوری ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اس سے پہلے کچھ اس طریقے کے ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ مجھے نکلنا ہے، میری مجبوری ہے۔ نکلنے کے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اس ادارے کے لیے، کیا نام ہے ادارے کا؟ معہد التعلیم الاسلامی، آپ کا رتن پور چوک، ہاں یہ آپ کے مدرسے کا نام ہے، اور شاید اس کی کچھ بلڈنگ وغیرہ بننے والی ہے نا، بلڈنگ کا کام چل رہا ہے۔ بلڈنگ کے کام میں اگر آپ چندہ دیتے ہیں تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ بلڈنگ کم سے کم 60 سال 70 سال 50 سال جو بھی اس کی لائف ہو، اتنے سالوں تک بلڈنگ رہتی ہے، اور بلڈنگ جب تک ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے ہو سکے تو کوئی پوری سیمنٹ کی ذمہ داری لے لے، کوئی چھڑک کی ذمہ داری لے لے، کوئی ایک کمرہ کی ذمہ داری لے لے، مگر میرے ساتھیوں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کام میں پیچھے مت رہنا۔ ہو سکے تو اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پہ اس بلڈنگ کی، مدرسے کی بلڈنگ کی تعمیر میں آپ حصہ لیں۔ ارے آج
दुनिया के ये सियासी लीडरान, ये नेता वगैरह, ये लाख लाख 2-2 लाख रुपये अगर मदरसों और मस्जिदों में दे देते हैं तो हम और आप तो मुसलमान हैं, हमें और आपको इन इदारों और इन मदरसों का ख्याल रखना चाहिए। मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप आएंगे और इदारे का ताउन करते हुए जाएंगे। हाँ, जलसे के वॉलंटियर से गुजारिश है कि चादर लेकर के आवाम के बीच में एक बार घूम जाएं, ताकि जिन लोगों को देना हो, माँ बहनों से गुजारिश करूंगा अगर हो सके तो कुछ सोने के ज़ेवरात आप दे दें। मैं झारखंड के इलाके में गया, ईदगाह का चंदा हो रहा था और आप यकीन करें 2 घंटे के अंदर 45 लाख रुपया चंदा हो गया। यही गांव देहात का माहौल था, औरतों ने सोने के ज़ेवरात उतार उतार के दे दिए। तो मेरे भाइयों, अपना कलेजा थोड़ा बड़ा करो, दिल बड़ा करो। आप अल्लाह के घर की बात हो चाहे मदरसे की बात हो, वहाँ आपका जो चंदा होगा वो सदक़े जारिया के तौर पे होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी मेरे बाद एक बहुत अहम तकरीर होनी बाकी है, प्रोग्राम को बिल्कुल आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अब्दुल शकूर भोजपुरी साहब जो आपके प्रिय वक्ता हैं और महबूब मुकर्रिर हैं, भोजपुरी में भी बोलते हैं, बंगला में भी बोलते हैं, बहुत मिष्टी भाषी हैं वो तकरीर करेंगे। आप उनकी तकरीर सुनेंगे और इंशाअल्लाह फजर तक आपका प्रोग्राम चलेगा। चूँकि इलाके का अभी मैं रूट देखा, मैंने कटिहार से आया हूँ, इतना ख़राब रास्ता है कि लोग रात में निकले ये मुनासिब नहीं है। आप यहीं पे तकरीर सुने, फजर तक इंशाअल्लाह जलसा चलेगा और आराम से आप तकरीर भी सुनिए और जो आप देने आए हैं मदरसे को वो चंदा भी दीजिए। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें जिस मकसद के लिए अरे भाई आप नहीं समझ रहे हैं, 1:30 बजे हमारी आखिरी लिमिट, ट्रेन हमारा इंतजार नहीं करेगी कि आपका जलसा था, समझिए मेरी बात। किसी जो नात बात करा दीजिए, बुला दीजिए 5 मिनट में क्या होगा। चलिए 5 मिनट रुक जाते, बुलाइए। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं तकरीर ख़त्म करूं, एक बहुत अहम बात ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में हम और आप एक सिटीज़न हैं, एक नागरिक हैं और आगे आपके बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ज़रूर अपने वोट का ये हक़ इस्तेमाल करें। एक लोकतांत्रिक देश में, एक जमहूरी मुल्क में वोट आपकी बहुत बड़ी ताकत है। आप जिसको मुनासिब समझें, जिस उम्मीदवार को आप मुनासिब समझें, आप अपनी सवाबदीद और अपनी समझ से वोट दें। मैं उसमें किसी का कोई समर्थन या विरोध नहीं करूंगा, लेकिन आप वोट देने ज़रूर जाएं। माँ बहनों को भी और जो भी घर के वोटर्स हैं उनके ज़रिए वोट दिलाएं और दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके बिहार का भी और मुल्क का भी इख्तिदार ऐसे हाथों में दे जो अमन, चैन और शांति और भाईचारे के साथ देश को आगे लेके जाएं। और हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे, शरीरों के शर से महफूज रखे, जालिमों के जुल्म से महफूज रखे। और ये जो छोटे छोटे मदरसे आज पूरे बिहार में और ख़ास तौर से सीमांचल में चल रहे हैं, ये दीन की तालीम के मरकज़ हैं मेरे प्यारे साथियों। इन मदरसों की भी हिफाजत हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लामा इकबाल एक मरतबा स्पेन गए थे, उंदुलुस गए थे और वहाँ जब उन्होंने मुसलमानों की मस्जिदों में जब उन्होंने शराब के अड्डों को देखा और उन्होंने मुसलमानों के मस्जिदों और मदरसों को ख़त्म होने के बाद देखा, तो अल्लामा इकबाल इंडिया आने के बाद, हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि खबरदार इन मदरसों को कभी ख़त्म मत करना। ये मदरसे जब तक हैं इस्लाम का नामो निशान बाकी रहेगा और दीन की पहचान बाकी रहेगी। जिस दिन ये मदरसे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी जो रही सही शिनाख्त और पहचान है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप देखिए मीडिया कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है मदरसों के। डेली मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई न्यूज़ आती है मदरसों के खिलाफ। अभी एक न्यूज़ आई, फला मदरसे में लड़कियों को जो है वहाँ से लड़कियों को छुड़ाया गया। ऐसा लग रहा है कि लड़कियों को मदरसे में कैद करके रखा जाता है, जबकि सब लोग जानते हैं मदरसे में जहाँ बनात का इदारा होता है, लड़कियाँ पूरी इज्जत और आबरू के साथ, पर्दे के साथ पढ़ती हैं, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होता है। लेकिन मीडिया में क्या दिखाया जाता है कि मदरसों में लड़कियों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों पर जुल्म हो रहा है और मदरसे के अंदर जो है अल्लाह माफ़ करे गलत शिक्षा दी जाती है। हम तो साफ कहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी की बड़ी मशहूर नज़्म है कि हमारे जो ये मदरसे हैं, आइए
ان مدرسوں کو دیکھیے، ان مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہ مدرسے آتنکواد کی نہیں، محبت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ مدرسے امن اور شانتی کی تعلیم دیتے ہیں۔ انہی مدرسوں سے مجاہدین آزادی پیدا ہوئے جو پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے، جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مدرسوں کے اتہاس کو بھی مٹانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ اپنے مدرسوں کا سنرکشن کریں، اس کی سرکشا کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اور میں یہ تو نہیں کہوں گا ہر بچے کو آپ عالم بنائیں، ہر بچی کو عالمہ بنائیں، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ایک بچے کو ضرور عالم بنائیے، ایک بچی کو ضرور عالمہ بنائیے۔ گھر میں کوئی ہو کہ جنازہ پڑھانے کی ضرورت پڑے تو جنازہ پڑھا سکے، کوئی ہو مسئلہ مسائل کی ضرورت پڑے تو مسئلہ مسائل بتا سکے۔ اچھا، ایک پرچی آئی تھی میرے پاس، میں بھول گیا، وہ ایک بھائی نے 2 سوال پوچھا تھا مجھ سے، میں جواب دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ سوال یہ پوچھا تھا کہ مولوی صاحب، اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیے، باپ کی اگر 5 اولاد ہے، 6 اولاد ہے، تو باپ کو محبت کسی سے کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، مگر باپ اگر کوئی چیز بانٹے گا، چاہے زمین ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے روپیہ پیسہ ہو، چاہے زیور ہو، تو ساری اولاد کو برابر برابر بانٹنا پڑے گا۔ اس میں وہ انیائے نہیں کر سکتا ہے، اس میں وہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ کیا گیا، اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے اور پہلی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ایک طرف کا چہرہ انتہائی منحوس ہوگا، ایک طرف کا چہرہ انتہائی خراب ہوگا، اور دنیا سمجھ جائے گی یہ 2 شادی کر کے آیا تھا دنیا میں اور اپنی بیوی کے ساتھ انیائے کر رہا تھا۔ جو اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کرے، ان کو برابر سمے دے، ان کو برابر تمام چیزیں دے، وہی انسان دوسری شادی کرے، ورنہ دوسری شادی یہ آسان چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے اور پہلی بیوی کے ساتھ اگر ظلم کر رہا ہے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔